میں جان کے لفظ کہا ہے کہ جذبہ اسلام کو جگا لیجئے. تو نام سناؤں آپ کو، اس لیے کہ انٹروڈکشن جب کسی کا ہوتا ہے تو کسی جاننے والے کے ذریعے ہوتا ہے کہ ان کا فلاں کو آپ جانتے ہیں، ان کا ہاں ان کا یہ ان کے فلاں ہیں. یہی دستور ہے نا انٹروڈکشن کا. تو آپ جن کو جانتے ہیں ان سے انٹروڈکشن ہوگا. یہ بدر میں جو آمنے سامنے ہر آدمی کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، ایک طرف لشکر اسلام کے 3 آدمی، ایک طرف لشکر کفر کے 3 آدمی. لشکر کفر کے 3 آدمیوں میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے. عتبہ یزید کی دادی کا باپ، شیبہ یزید کی دادی کا چچا، ولید یزید کی دادی کا بھائی. پہچان گئے نا؟ اس لیے کہ یزید کو سب جانتے ہیں، یزید کو سب جانتے ہیں. عتبہ یزید کی دادی کا باپ، شیبہ یزید کی دادی کا چچا، ولید یزید کی دادی کا بھائی. اور ادھر سے جو 3 آدمی آئے، حمزہ حسین کے باپ کے چچا، سنیے، حمزہ حسین کے باپ کے چچا، عبیدہ حسین کے باپ کے چچا بھائی، علی حسین کے باپ. تین رشتہ دار حسین کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، 3 رشتہ دار یزید کے آئے ہیں بتوں کی طرف سے. یہ لڑائی ہو رہی ہے سن 2 ہجری میں، یہ لڑائی ہو رہی ہے سن 2 ہجری میں. 60 برس کے بعد سن 61 ہجری میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف یزید کھڑا ہے. مسلمان فیصلہ کرو کدھر جائیں گے. اور اب تلوار چلنا شروع ہوئی. حمزہ آئے لیے ہوئے، بیچ میں حمزہ اس لیے کہ بڑے تھے چچا سے. ایک طرف ان کے عبیدہ ہیں، ایک طرف علی. چہرے پر لوہے کی جالیاں ہوتی تھیں لڑائی میں پہلے، تلوار کی لڑائی جب ہوتی تھی. اور آن کے حمزہ نے نقاب الٹی کہ میں ہوں حمزہ، یہ میرا بھتیجا عبیدہ، یہ میرا بھتیجا علی. بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو ان کا ہاں تم ہو جوڑی دار. اور اب تلوار چلی. تو تلوار جب چلی تو سن و سال کے حساب سے جوڑیں بڑھ گئیں. ادھر سب سے بڑے حمزہ تھے، ادھر سب سے بڑا عتبہ تھا. تو حمزہ و عتبہ آمنے سامنے ہوئے. ادھر نمبر 2 پر عبیدہ تھے، ادھر نمبر 2 پر شیبہ تھا. ادھر سب سے ینگ علی تھے، ادھر سب سے ینگ ولید تھا. دونوں طرف کے لشکروں کی سانسیں رکی ہیں اور نگاہیں لڑی ہیں اور تلوار کھنچ گئی. اور اب تلواریں چمک رہی ہیں. سب سے پہلے جس نے اپنے سامنے والے کو گرایا وہ علی تھے. ادھر ولید گرا، ادھر 2 ہی منٹ میں حمزہ نے اپنے سامنے والے کو گرایا. علی اپنے والے کو ختم کر کے گھوم رہے تھے کہ دیکھا ابھی تک عبیدہ الجھے ہوئے ہیں اپنے سامنے والے سے. تبرکاً ایک ہاتھ ادھر بھی. یہ 3 لاشیں میدان میں پڑی ہیں. یہ عتبہ کی لاش ہے، یہ شیبہ کی لاش ہے، یہ ولید کی لاش ہے. اور 3 آدمی کھڑے تلوار سے خون صاف کر رہے ہیں. حمزہ، عبیدہ، علی. تاریخ بتاتی ہے ہندا کا ایک لڑکا جوان ہو گیا تھا جس کا نام تھا حنظلہ. حنظلہ نے جب اپنے نانا اور ماموں اور نانا کے بھائی کو اس طرح خاک و خون میں لوٹتے دیکھا تو بے چین ہو کے آ گیا.
حمزہ اور عبیدہ نے تو اس کی طرف توجہ زیادہ دی نہیں، حمزہ اور عبیدہ نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، مگر علی بڑے رحم دل انسان تھے، ان سے کسی کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ اپنے نانا ماموں کے غم میں بہت تڑپ رہا تھا، بس وہ آ گیا تلوار سوت کے علی کے سامنے، علی نے بھی نہایت تیزی سے جتنا ممکن تھا اس کے بزرگوں کے پاس اس کو، اور اب میدان میں 4 لاشیں پڑی ہیں، یہ چاروں لاشیں یزید کے خاندان کی ہیں، یہ چاروں لاشیں ہندا کے خاندان کی ہیں، یہ چاروں لاشیں ابو سفیان کے خاندان کی ہیں۔ یہ کہے کو مرے ہیں؟ کفر کے لیے، بتوں کے لیے، دشمنی خدا میں موت آئی ہے، عداوت محمد میں موت آئی ہے، دشمنی اسلام میں موت آئی ہے۔ 60 برس کے بعد یزید کہتا ہے کہ لیتا اشیاخی بے بدرن شہدو، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھ کے شاد ہوتے۔ اب بھی مسلمانوں کی سمجھ میں حق نہیں آئے گا اور یزید امیر المومنین ہی رہے گا۔ میدان میں نبرد آزما ہیں اور علی بھی تلوار چلا رہے ہیں، حمزہ بھی تلوار چلا رہے ہیں، اور رسول اللہ کے اصحاب و انصار چاہنے والے مصروف جہاد ہیں۔ وہ تلوار چل رہی ہے اور چلتے چلتے تھوڑی دیر میں لڑائی کا نقشہ بگڑا، اور وہ تمام کے تمام دشمنان رسول جو شان رسالت میں گستاخی کیا کرتے تھے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مرنے والوں میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ ابو جہل جو بہت بڑا دشمن اسلام تھا، جس نے سرکار کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھیں، ایک دن وہ بھی واصل جہنم ہوا اس لڑائی میں۔ اور بقیہ بڑے بڑے دشمنان اسلام، عقبہ ابن ابی معیط جس نے سرور کائنات کے گلے میں کپڑا ڈال کے حالت نماز میں کہہ تھا، وہ بھی اس لڑائی میں واصل جہنم ہوا۔ اور تمام سرداران قریش جو اسلام دشمنی میں پختہ تھے وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اب مسلمانوں نے کچھ قیدی گرفتار کیے، 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی قید ہوئے، باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ 70 آدمی جو مارے گئے ان میں 35 علی کے ہاتھوں مارے گئے، 35 بقیہ لشکر اسلام کے ہاتھوں مارے گئے۔ بدر کی لڑائی تمام ہوئی، مکے والے انتظار میں تھے کہ محمد کا سر آ رہا ہوگا۔ وہاں سر آنے کے بجائے جب یہاں سے یہ لٹے مٹے پلٹے تو سر کے بدلے ان کو یہ خبر ملی کہ لڑائی ہار گئے ہیں۔ ان کا وہ کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ سال بھر تک مکے میں رونا ہوا، سال بھر تک چندہ ہوا، سال بھر تک ڈھول بجا بجا کے دروازے پر گئی ہندا ایک ایک کے اور اس سے پیسے لائی۔ اب یہ چندے کا معاملہ اللہ جانے کتنے کھائے کتنے لگائے۔ بہرحال تاریخ لکھتی ہے چندہ ہوا، اور سال بھر کے بعد ابو سفیان نے لشکر کی طاقت 3 گنا بڑھائی، اور 3 گنا طاقت بڑھا کے 3000 کا لشکر لے کے چلا قتل محمد کے واسطے۔ کہا بدلہ لینے آئے ہیں بدر کا۔ تاریخ بتاتی ہے سرور کائنات کے پاس 700 آدمی تھے، 313 تھے پہلی لڑائی میں، سال بھر کے بعد تعداد ہو گئی تھی 700۔ ہندا اپنے ساتھ عورتیں بھی لائی جو گاتی بجاتی بھی ڈھول بجاتی بھی آئی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کی اس تاریخ کی موجودگی میں صدر اول میں بزرگان اسلام نے بنی امیہ کو اقتدار سونپ کیسے دیا؟ یہ بات غور طلب ہے۔ ہندا
مکے کی عورتوں کو لے کے آئی تھی گادی بجاتی. گانا پورا تاریخ میں لکھا ہے، مگر ہمارے ممبر کی تہذیب اس کو نقل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. ہمارا ممبر وہ زبان کبھی نہیں استعمال کرتا جو معیار تہذیب سے ذرا نیچے ہو. اب یہ اپنے اپنے گھرانے کی بات ہوتی ہے. اہل بیت کے غلاموں میں مردوں میں اتنی تہذیب ہے کہ مردانے میں بھی وہ زبان نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن بنی امیہ کی عورتوں میں بھی اتنی تہذیب نہ تھی کہ مجمع میں وہ زبان استعمال کریں. ایک بول اس کا خالی یاد کرنے کے قابل ہے، جو یاد کیا پڑھنے کے قابل ہے. پہلا بول جو تھا وہ نحن بنات الطارق نمشی علی نمارق، ہم ستارہ سحر کی بیٹیاں ہیں، ہم مخمل کے فرش پر چلنے والیاں ہیں. یہ ڈھول بج رہا ہے اور یزید کی دادی ڈھول بجا رہی ہے اور عورتیں گا رہی ہیں نحن بنات طارق نمشی علی نمارق، ہم ستارہ سحر کی بیٹیاں ہیں، ہم مخمل کے فرش پر چلنے والیاں ہیں. میں کہوں گا تمہارا نصیب ہی خراب ہے، بنی بھی تو ستارہ سحر کی بیٹیاں جس کے نصیب میں ڈوبنا ہے.